اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کیا وہ دودھ کہ جو مردار تھن میں رہ گیا ہو اور مردار کے تھن سے اس دودھ کو نکالا جائے تو اس کو پاک و حلال مانیں گے یا نہیں؟ ان لوگوں کی دلیل کہ جو نجس مانتے ہیں، جیسے شیخ مرتضی انصاری تھے، انہوں نے تین دلیلیں پیش کی تھی۔ قاعدہ منجزیت، اس کا جواب دیا کہ قاعدہ تعبدی قابل تخصیص ہے۔ روایت وہاب ابن وہب، اس میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ مردار کے تھنوں سے نکالا وہ دودھ حرام محض ہے، اس کا جواب دیا کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تیسری دلیل شروع ہو رہی ہے، اس کا جواب دینا ہے، اور وہ آغا جرجانی کی روایت تھی جس میں مستثنیات کو ذکر کیا تھا کہ مردار میں سے 5 چیزیں مستثنا ہیں: بال، صوف اور وبر اور انفہا اور جو ہے سینگ، یہ چیزیں استثنا تھی، اور اس میں دودھ شامل نہیں تھا، اس لیے اس کو نجس ہی مانیں گے کیونکہ مردار کے اجزاء میں شمار ہوگا، یا کم سے کم مردار کے اجزاء سے مس ہو کر کے آ رہا ہے دودھ۔ یہ دلیل تھی تیسری والی۔ آج اس تیسری دلیل پر گفتگو ہم جواب کے طور پر عرض کریں گے کہ 5 چیزیں استثنا کی، اس میں دودھ نہیں ہے۔ جب دودھ نہیں ہے تو دودھ کو نجس اجزاء میں سے شمار کریں گے، یا نجس اجزاء نہ تو نجس اجزاء سے ٹکرا کر کے دودھ آ رہا ہے، تھن سے ٹکرا کر کے آ رہا ہے مردار کے تھن سے، تو مردار کے تھن نجس ہے، اس لیے دودھ اسے ٹکرا کر کے آ رہا ہے تو دودھ بھی نجس ہو جائے گا۔ یہ دلیل تھی۔ آئیے اس دلیل کا جواب سنیں، آغا جرجانی کی دلیل کا جواب سنیں۔ کہتے یہ روایت آغا جرجانی مطلق ہے کہ مردار کے تمام اجزاء نجس ہے سوائے 5 چیزوں کے۔ تو ہم سمجھیں اس روایت کو جو مطلق ہے اجزاء کے نجس ہونے کے سلسلے میں، اس روایت کو ہم مقید کرتے ہیں لبن کے علاوہ 5 چیزوں کے استثناء میں کہ وہ پاک ہیں: بال، سینگ اور انفہا اور صوف وغیرہ۔ لیکن لبن میں ہم اس کو استثناء نہیں مانتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی کہ لبن کے علاوہ میں استثناء مانتے ہیں، لبن میں استثناء نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا لبن میں استثناء ہونے کے نتیجے میں یہ شامل تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس لبن کے استثناء پر دلیل خاص موجود ہے، جو روایت دلالت کر رہی ہے کہ جس طرح بقیہ مستثنیات 5 وہ پاک ہیں، اسی طرح دودھ بھی پاک ہے۔ خصوصی روایت موجود ہے اس سلسلے میں، بس اس لیے یہ دودھ کے سلسلے میں بھی طہارت دوسری روایت کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ روایت جرجانی جس میں 5 چیزوں کو استثناء کر کے پاک قرار دیا ہے، ہم اس جرجانی کی روایت پر سندن و متنن اشکال وارد کرتے ہیں، اس لیے کہ روایت سند کے لحاظ سے بھی کمزور ہے اور متن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ سند اس لیے کہ اس کے درمیان راوی ٹھیک نہیں ہے،
اور مسترب متنن اس لیے ہے کہ روایت میں کچھ ایسا مفہوم ذکر کیا گیا ہے اور ایسا اس کے اندر تصور دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ مثلا اس میں جو ہے جو ذکر کی اضطراب جو موجود ہے وہ اضطراب اس طریقے کا موجود ہے جس کے اندر جو ہے کہا گیا کہ یہ 5 چیزوں کا ہم نے استثناء کیا، اس کے علاوہ جو ہے اس کو تعدی نہ دیں۔ تو تعدی نہ دینا آیا کاٹنے کے ساتھ مربوط ہے یا 5 چیزوں کے ساتھ مربوط ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بال کو کاٹنے کی حد تک تو جو ہے صحیح معنی ہے، کیا اکھاڑ کر کے نکالا جائے بال کو تو پھر بھی جو ہے شامل ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ روایت جو ہے اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کاٹنے سے مربوط ہے یا جو ہے یہ 5 چیزوں کو استثناء کرنے سے مربوط ہے۔ اس 5 چیزوں سے زیادہ تعدی نہ دیں، ایک معنی تو یہ نکلتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کاٹنے سے تعدی نہ دیں، یعنی نوچ کے اتارنا، اس کو کھینچ کے نکالنا، اس میں تعدی نہ دیں۔ تو یہ روایت جو ہے تھوڑی سی اضطراب رکھتی ہے، اس لیے روایت کی سند بھی ضعیف، متن بھی کمزور، بس اس بنیاد پر ہم صحیح روایت کیوں نہیں لیں جس کے اندر جو صحیح روایت کے اندر لبن کو استثناء کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو جو ہے پاک مانا جائے۔ تو ہم 5 استثناءات کے علاوہ یہ دودھ کو بھی خاص طور پر صحیح روایت نے استثناء کیا، وہی اقوا قرار دیں گے کہ دودھ کو بھی پاکیزگی کے لحاظ سے استثناء کیا کہ مردار کے جسم سے نکلنے کے باوجود۔ بس اس لیے ثابت ہو گیا کہ جرجانی کی روایت کمزور ہے، اس کے مقابل کے اندر جو دوسری روایت ہے وہ صحیح روایت ہے اور مضبوط روایت ہے۔ آغا شیخ مرتضیٰ انصاری سے ایک بڑی تعجب کی بات یہاں پر بھی پیش آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ آغا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ نے دودھ کے جو مردار حیوان کے جسم سے نکلے پاک قرار دینے پر وہی دلیلیں پیش کی جو دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دلیلیں پیش کرنے کے بعد بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ نتیجہ نکالا کہ دودھ نجس ہے، دلیل پاک کی دی اور نتیجہ نکالا کہ نجس ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات، دلیلیں ساری وہی کی ہوئی پیش کی جو ہم نے جو پیش کی، جس کے نتیجے جو ہے دودھ پاک رہے، لیکن نتیجہ نکالا نجس ہے۔ کہتے یہ نجس کا نتیجہ کہاں سے جو ہے شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ نے نکال دیا؟ کہتا ہاں ایک وجہ سے انہوں نے دلیل نتیجہ نکالا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس دودھ کو نجس قرار دے دیا، حالانکہ وہ دلیل ہے جو طہارت کی دلیل وہ بھی پیش کی انہوں نے، اس کے باوجود نجس کا نتیجہ نکالا۔ کہتے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ بیان کی انہوں نے کہ دودھ اس لیے نجس اور قبیح ہے کہ دودھ نجس ہوگا، وہ یہ کہ روایت وہب اگرچہ کہ ضعیف ہے، مگر یہ کہ روایت وہب جس میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ مردار سے نکلا ہوا دودھ جو حرام محض ہے، وہ روایت محض حرام محض قرار دے رہی، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کا جبران ہو گیا ہے، اس لیے کہ روایت ضعیف کسی ایسے قاعدے مسلم کے ساتھ مطابق ہو جائے کہ جس پر تسالم واقع ہوا ہے، یعنی منجسیت النجس، جب دودھ تھنوں سے ٹکرا کے آ رہا ہے تو تھن چونکہ بکری کے اجزاء میں سے، مردار کے اجزاء میں سے ہے، تو یقیناً دودھ بھی نجس ہو جائے گا۔ اس میں کس کو شک ہے کہ جب مردار سے ٹکرا کر کے دودھ آئے گا تو نجس نہیں ہوگا؟ سب کہتے ہیں کہ جو ہے منجسیت النجس، نجس سے ٹکرا کر کے جو بھی آئے گا وہ خود بھی نجس ہو جائے گا۔ اس قانون کے مطابق روایت وہب ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ دودھ نجس ہے،
تو دونوں روایت کے جبران قاعدے کے ذریعے سے کیا. قاعدہ کیا؟ منجسیت النجس. اس قاعدے کے ذریعے سے شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ قاعدہ کے ساتھ روایت کا موافق ہونا جبران سند و جبران ضعف کرتا ہے. یہ شیخ مرتضی انصاری کہہ کر آ گئے. فرماتے ہیں شیخ مرتضی انصاری کہ وہ روایات جو طہارت لبن کے باب میں ہیں، اگرچہ کہ وہ روایات کچھ صحیح روایتیں ہیں، کچھ موثق روایتیں ہیں، مگر یہ کہ چونکہ وہ روایات مخالف قاعدہ ہے، قاعدہ یہ کہ منجسیت نجس ہونا چاہیے، اور یہ روایات پاک قرار دے رہی ہے، تو دونوں میں قاعدے کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے. روایت صحیح و موثقہ قاعدہ مسلمہ کے منجسیت نجس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس لیے روایت صحیح کو نہیں مانیں گے، قواعد کے خلاف جا رہا ہے، اور ہم اس صحیح روایتوں کو چھوڑ دیں گے جو اصول مذہب کے خلاف آ رہی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی اچنبے والی بات نہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ قواعد کے مقابل میں جو روایت ہے اس کو چھوڑ دیں گے. مگر یہ کہ کوئی ایسی بات آ جائے کہ روایت کو فتوی اصحاب کے ذریعے سے کمک دی جائے، جیسے کہ پنیر وغیرہ میں تھا، یا شہرت عظیمہ کے ذریعے تائید دی جائے، تو یہ موجب بنتا ہے کہ مخالف روایت کو شاذ و نادر قرار دیا جائے، اور یہ موافق طہارت والی روایت کو شہرت والی روایت قرار دیا جائے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر روایت طہارت کو شہرت حاصل ہو جائے، روایت طہارت کو عمل اصحاب و فتوی اصحاب حاصل ہو جائے، تو پھر مخالف قاعدہ والی روایت کو جو ہے ہم اس کو شاذ و نادر کے اندر ڈال دیں گے. مخالف روایت جو تھی نجاست والی، اس کو ہم شاذ و نادر کے اندر ڈال دیں گے. جبکہ یہاں پر ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ نہ تو جو ہے وہ طہارت والی روایت قاعدے کے موافق ہے، بلکہ مخالف جا رہی ہے، اور نہ کوئی عمل اصحاب یا شہرت آ کر کے ایسی کمک کر کے یہ مشہور ہو جائے کہ پاک ہے، اور اس کے مقابل والی روایت کو ہم شاذ و نادر قرار دیں، ایسا بھی نہیں ہے. بس عمل کرنا روایت وہاب ابن وہاب پر معین ہے، اس لیے کہ اس کا جبران ہو گیا ہے کہ وہ قاعدے کے مطابق ہونے کے لحاظ سے اس کا جبران ہو گیا. جبران سند ہونے کے نتیجے میں اس روایت پر عمل کیا جائے گا. بس شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ وہ روایت وہاب ابن وہاب قاعدے کے موافق ہے، اور طہارت والی روایت صحیح ہونے کے باوجود مخالف قاعدہ ہے، اس لیے مخالف قاعدہ ہونے کے نتیجے اس پر عمل نہیں کرے. مگر یہ کہ مخالف قاعدہ ہونے کے ساتھ شہرت اختیار کر جاتا، یا فتوی اصحاب کے ساتھ اس کی تائید ہوتی، اس طریقے سے شہرت اختیار کرتا کہ سامنے والی چیز جو ہے وہ شاذ و نادر بن جاتی، تو پھر بھی ہم چلو طہارت والی روایت کو لیتے. لیکن طہارت والی روایت ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے مخالف قاعدہ ہونے کے ناطے ہم طہارت والی روایت کو چھوڑ دیں گے، اور موافق قاعدہ جو نجاست والی روایت ہے اس کو ہم اختیار کریں گے. بس روایت کرنا، روایت وہاب ابن وہاب پر عمل کرنا وہی معین ہے، یعنی نجس مانے دودھ کو. آغائے خوئی کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی عجیب و غریب چیز آج شیخ مرتضی انصاری سے کیسے صادر ہوئی. اس لیے کہ روایت ضعیفہ اگر اس کا جبران سند مانے تو بھی عمل اصحاب کی طرف سے جبران سند ہوا کرتا، اس میں بھی البتہ اختلاف ہے، نہیں کہ جبران سند ہوگا یا نہیں ہوگا.
لیکن اس میں تو تمام علماء کا اتفاق موجود ہے کہ جبران سند قاعدے کے موافق ہونے کے نتیجے جبران سند نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کیسے لے کر آ گئے کہ جبران سند روایت وہاب ابن وہاب کی روایت کو جو جبران سند کرے گا قاعدے کے مطابق ہونا، کہ جو ہے قاعدہ یہ ہے کہ منجس تو نجس جو ہے نجس ہو جایا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے اس قاعدے کے موافق کیے سے جبران سند ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا ہے۔ یہ آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کہاں سے عجیب و غریب بات لے کر آ گئے؟ جبران سند کبھی بھی قاعدے کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتا، عمل اصحاب کے ذریعے سے ممکن ہے، وہ بھی اختلافی ہے، شہرت کے ذریعے سے ممکن ہے، وہ بھی اختلافی ہے، لیکن چلو ہم پھر بھی اختلافی بات کو چھوڑ دیں تو مسلم بات ہے کہ قاعدے کے ذریعے سے کبھی بھی جبران سند نہیں ہوا کرتا۔ اور شیخ مرتضیٰ انصاری نے قاعدے کے موافق ہونے کے سے جبران سند کی روایت وہاب ابن وہاب کو اور اس کے نتیجے میں جو ہے دودھ کو نجس مانا ہے، کہتے یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ایک عالم نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اس جبران سند قاعدے کے موافق سے ہو جایا کرتی۔ یہ تو کوئی بات آج تک جو سننے میں نہیں آئی، وہ بات شیخ مرتضیٰ انصاری کیسے کہاں سے نکال کر کے لے کر آئے؟ ہم صرف اس کو مان لیتے ہیں کہ روایت کا جبران عمل اصحاب سے ہوا کرتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ عمل اصحاب اس لیے اعتبار دیتے ہیں کیونکہ وہ اہل خبرہ اور اہل اطلاع مانے جاتے ہیں روایت کے اوپر۔ اس بنیاد پر عمل اصحاب کے ذریعے سے جبران سند کو بعض لوگ مانتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اما قاعدے کے ساتھ موافق ہونا، یہ تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ قاعدے کے ساتھ موافق ہونے سے جبران سند ہوا کرتا ہے۔ بس عمل اصحاب کسی روایت پر عمل کرنے نہ کشف کرتا ہے کہ کوئی قرینہ ان کے ساتھ موجود ہے کہ جو اب تک وہ قرینہ ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ صحیح ہے کیونکہ عمل اصحاب اس پر دلالت کر رہا ہے۔ بس جبران سند عمل اصحاب کے ذریعے سے امکان ہے، لیکن جبران سند خود قاعدے کے ساتھ مطابقت رکھنا، اس سے جبران سند نہیں ہوا کرتا ہے۔ قاعدے کے مطابق ہونا یہ کسی نے بھی نہیں مانا ہے۔ قاعدے سے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قاعدہ ایک عموم و اطلاق ہوا کرتا ہے، اور اطلاق سے مطابق ہونا اور عموم سے مطابق ہونا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے ساتھ مطابقت کرنے کے نتیجے میں وہ روایت ضعیف روایت صحیح ہو جایا کرتی۔ اطلاق سے مطابقت کرنا یا عموم سے مطابقت کرنا کون سا جبران سند کرتا ہے؟ بلکہ اس اطلاق و عموم کے ذریعے سے یا قاعدے کے ذریعے سے جبران سند کا موجب اپنے محل میں آئے گا کہ جبران انجماع اور سند یہ قاعدے کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہاں وہ عموم و اطلاق جو فی نفس سے ہی ایک امر معتبر ہے، مگر یہ اعتبار ایک ایسا امر ہے کہ روایت کے ضعف جبران ہونا کسی اور کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے، یہ اطلاق و عموم کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتا ہے۔
اسی طرح اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا ادعا کرنا کہ روایت صحیفہ جب قواعد کے مخالف ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ بھی بات غلط ہے کہ اگر روایت پر عمل نہیں کیے جو روایت صحیح جو مخالف قاعدہ ہے، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی روایت صحیحہ کو توڑ دینا اعراض اصحاب کی وجہ سے یہ بھی مورد اختلاف ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اختلاف ہے، دوسری بات یہ کہ اس روایت کو توڑ دینا مخالف اصحاب کے ذریعے سے کہ اصحاب نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ یہ روایت کو توڑ دینا اعراض اصحاب کے ذریعے سے یہ مورد اختلاف واقع ہوا ہے، مگر یہ کہ روایت کو توڑنا مخالف قاعدہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ قاعدے کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس اس لیے روایت جو ہمارے مقام میں وارد ہوئی وہ اعراض نہیں کر رہی ہے اس طہارت والی روایت سے۔ کس طریقے سے اعراض کر سکتی جب کہ ایک جماعت اصحاب نے اس طہارت والی روایت پر اعتماد کیا جس میں سے اکثریت طہارت لبن کے قائل ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مخالفوں کی سمت میں کھڑی ہو سکتی ہے، اور سید مرتضیٰ اور ان کے اتباع جو کچھ بولنے والے نہیں کہ دودھ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، لیکن جو اکثریت ہے وہ تو پاک ہی مانتی ہے، بس جو لوگ باقی رہ گئے ہیں اور معاصرین میں سے ہے وہ کون لوگ باقی رہ گئے کہ جس کے عمل نہ کرنے کے نتیجے میں نجس مانا جائے اور کہا جائے کہ ہم نجس مانیں گے دودھ کو، ایسا کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ اب آئندہ کے لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دودھ کو پاک ماننے والی روایت صحیح ہے اور صحیح ہونے کی بنیاد پر اسی جگہ پر رہنا بھی چاہتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی بنیاد پر اس روایت کے صحیح ہونے کو جبران سند کے ذریعے سے آپ آ کر کے تو کر سکتے ہیں، لیکن قواعد کے ذریعے سے اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ قاعدہ تو تقاضا کرتا کہ روایت جو ہے اس کو قواعد کو جو ہے وہ عموم مانا گیا اور عموم کو تخصیص دیا جا سکتا ہے، بس ہم کہیں گے یہ قواعد عام ہے لیکن اس کے مقابل میں تخصیص بے روایت ہے کہ روایت نے آ کے کہا ہے کہ دودھ کو جو مردہ تھنوں سے نکالا جائے وہ پاک ہے، عام کو آ کے روایت طہارت جو تخصیص دے گی، بس انصاف مطلب یہ کہ روایت طہارت اس پر کوئی غبار نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس دودھ کو نجس قرار دیں، دودھ رہے گا پاک جو مردار جانور کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔